بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، جملہ ویڈیوز کے اس سیشن میں میں آپ کو سکھاؤں گا کہ اگر آپ کے سسٹم میں کوئی ویب سائٹ موجود ہو اور اگر آپ اس ویب سائٹ کو ریموو کرنا چاہتے ہوں تو اس کا کیا پروسیجر ہوگا۔ یعنی اگر آپ کے کمپیوٹر میں ایک ویب سائٹ موجود ہے لوکل ہوسٹ پر اور آپ اس کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے کیا پروسیجر ہوگا، اس کو آپ غور سے دیکھیں۔ سب سے پہلے آپ سی ڈرائیو میں جائیں، اس کے بعد ایپ سرور کے فولڈر میں جائیں گے اور یہاں سے www کا جو فولڈر ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس پر آپ ڈبل کلک کریں اور اس کے اندر وہ فولڈر جو آپ نے بنایا تھا یا وہ فولڈر جس کو آپ ریموو کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ رائٹ کلک کر کے ڈیلیٹ کر دیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس اپنی پریکٹس کے لیے ایک سے زیادہ فولڈر بنا لیتے ہیں اور ان میں جملہ انسٹال کر دیتے ہیں، لیکن ان کا مقصد وقتی طور پر انسٹالیشن اور پریکٹس کا ہوتا ہے، تو پریکٹس کے بعد وہ فولڈر ان کے کسی بھی کام کے نہیں ہوتے، تو لہٰذا انہیں اپنے سسٹم سے آپ اس طرح سے ریموو کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ جس فولڈر کو آپ ریموو کرنا چاہتے ہیں آپ www میں جا کر ان تمام فولڈرز کو ریموو کر دیں۔ اکثر اسٹوڈنٹس اس بات کو یہ سمجھتے ہیں کہ www کے فولڈر میں جا کے وہاں جتنے بھی فولڈر نظر آ رہے ہیں ان سب کو ریموو کرنا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ عزیز طلبہ، آپ نے ان فولڈرز کو اور ان فائلز کو کچھ بھی نہیں کرنا۔ وہ فولڈر جو آپ نے اضافی یہاں پر بنائے تھے یا جو نیچے آپ نے یہاں بنائے ہوں گے انہی کو آپ نے ریموو کرنا ہے۔ فولڈر ریموو کر دینے سے مکمل طور پہ ویب سائٹ آپ کے سسٹم سے ڈیلیٹ نہیں ہوتی۔ ایک سٹیپ آپ کو اور کرنا ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے لوکل ہوسٹ پر لاگ ان ہوں 127.0.0.1، اس کے بعد PHP My Admin ڈیٹا بیس پر کلک کریں گے اور یہاں سے پھر آپ یوزر نیم جو کہ روٹ ہے اور پاسورڈ 123456 ہے، اس پر کلک کر کے آپ لاگ ان ہو جائیں گے۔ اب آپ نے یہاں پہ وہ ویب سائٹ جس کا فولڈر ریموو کیا ہے اس کی ڈیٹا بیس کو آپ یہاں سے ہمیشہ کے لیے ڈراپ کر دیں گے، یعنی ریموو کر دیں گے۔ تو آپ اس بٹن پہ کلک کریں گے، ڈراپ ڈاؤن لسٹ کھلے گی، یہاں سے آپ اس فولڈر اس فائل کو جو ہے سلیکٹ کریں گے جس نام کا فولڈر آپ نے روٹ کے فولڈر سے ریموو کیا تھا۔ ابھی کچھ سیکنڈز پہلے میں نے راہیل کے فولڈر کو رائٹ کلک کر کے ڈیلیٹ کیا تھا اور فولڈر ڈیلیٹ کرنے کے بعد لوکل ہوسٹ سے اس کی ڈیٹا بیس کی فائل بھی آپ نے ریموو کرنی ہے۔ تو اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہاں سے آپ اپنی ڈیٹا بیس جو ہے وہ سلیکٹ کریں گے جو آپ نے ریموو کرنی ہے، اس کے بعد آپ اس ڈراپ کے بٹن پہ کلک کریں گے۔ ایسا کرنے سے یہ ڈیٹا بیس کی جو فائل ہے یہ آپ کے سسٹم سے ڈراپ ہو جائے گی اور آپ اپنے سسٹم میں آئندہ ان فیوچر ایک ویب سائٹ اگر پھر سے بنانا چاہتے ہیں راہیل کے نام سے تو وہ بھی آپ بنا سکتے ہیں۔ تو ایک میسیج ہے جی، ڈیٹا بیس راہیل ہیز بین ڈراپڈ۔ اوکے، اب ایک اور امپورٹنٹ چیز دوسرا یہ کہ جو آپ نے اس کے اندر یوزر بنایا تھا وہ یوزر ڈیلیٹ نہیں ہوگا۔ ویب سائٹ ڈیلیٹ کرنے سے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ نے جو ایڈمن کے نام سے یوزر بنایا تھا وہ ریموو ہو جائے، جبکہ آپ نے جو یوزر بنایا تھا جس کا نام ایڈمن تھا وہ ابھی اس کے اندر موجود ہے اور وہ موجود ہی رہنا چاہیے، کیونکہ باقی ویب سائٹس بھی تو اس کے اندر چل رہی ہیں، اس لیے وہ یوزر اس کے اندر ریموو نہیں ہوتا۔ اچھا، اب ہم نے کرنا یہ ہے کہ ایک ٹیسٹ کے طور پہ ہم اس کے اندر پھر سے ایک ویب سائٹ بنانے جا رہے ہیں اور آج ہم اس کے اوپر کچھ پریکٹس کریں گے۔ تو اس کے لیے آپ سی میں ایپ سرور میں روٹ کے فولڈر میں ایک فولڈر کریٹ کر لیں گے، اس کا نام آپ رکھیں گے ٹیسٹ، یعنی یہ ہمارا ٹیسٹ فولڈر ہے، ایک ٹیسٹ ویب سائٹ بنانے جا رہے ہیں۔ یہ فولڈر بالکل خالی ہے۔ اب آپ نے اس کے اندر جملہ کے فولڈر سے جملہ 1.5 کو اس کے اندر ایکسٹریکٹ کرنا ہے۔ یہ ہم اپنی پچھلی ویڈیوز میں بھی
کئی بار دہرا چکے ہیں. یہ جملہ 1.5 کو اس میں ایکسٹریکٹ کرنے کے بعد آپ نے لوکل ہوسٹ پہ اس کے لیے ایک ڈیٹا بیس تیار کرنی ہے. تو جب تک یہ فائل وہاں پہ جو ہے وہ ایکسٹریکٹ ہوتی ہے تب تک ہم جا کے فائرفاکس موزیلا میں اور اس کے لیے ایک ڈیٹا بیس کریٹ کرتے ہیں جس کا نام ہم رکھیں گے ٹیسٹ. عزیز طلبہ، یہ بات میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ایسا کرنا کمپلسری تو نہیں ہے کہ آپ کی جو ویب سائٹ ہو اس کا نام اور آپ کی ڈیٹا بیس کا نام ایک جیسا ہو، لیکن میں پھر بھی آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ آپ جو اپنی ویب سائٹ کا نام رکھ رہے ہیں جیسا کہ ٹیسٹ، تو اسی نام سے آپ جو ہے وہ لوکل ہوسٹ پہ ڈیٹا بیس تیار کریں گے. اس کا ایک بینیفٹ یہ ہوگا کہ اگر آپ اس کو ریموو کرنا چاہتے ہیں تو فولڈر اور ڈیٹا بیس کا نام سیم ہوگا تو آپ کو ریموو کرنے میں آسانی ہوگی. اچھا جی، اب ہم ایک جو ہے ٹیسٹ کے نام سے ڈیٹا بیس بنا لیتے ہیں. تو ہم یہاں لکھیں گے جی ٹیسٹ، اس کے بعد میں کریٹ پہ کلک کر دوں گا. اس بات کی تسلی کر لیں کہ آپ کے پاس ٹیسٹ کے نام سے پہلے کوئی بھی ڈیٹا بیس بنی ہوئی نہیں ہونی چاہیے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے سسٹم میں اس وقت ٹیسٹ کے نام کی کوئی بھی ڈیٹا بیس بنی ہوئی نہیں ہے. اگر آپ کے پاس ٹیسٹ کے نام کی کوئی ڈیٹا بیس پہلے سے بنی ہوئی ہے تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس کو یہاں سے کلک کریں، اس ڈیٹا بیس کو سلیکٹ کریں اور یہاں پہ ڈراپ کے بٹن پہ آپ اس کو کلک کر دیں تو پھر وہ آپ کی ڈیٹا بیس ڈراپ ہو جائے گی. اس کے بعد آپ چاہیں تو اسی نام سے دوبارہ سے پھر یہ ڈیٹا بیس کریٹ کر سکتے ہیں. کچھ ہی سیکنڈ میں ابھی یہاں پہ میسج آئے گا کہ آپ کی ڈیٹا بیس جو ہے وہ کریٹ ہو چکی ہے. ڈیٹا بیس ہیز بین کریٹڈ. تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیسٹ نام کی ڈیٹا بیس کریٹ ہو چکی ہے. اب سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم چلتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ کیا اس کے اندر ایڈمن کا یوزر ہمیں بنانا ہوگا یا نہیں. تو جیسا میں پہلے آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ ایڈمن جو ہے وہ ایک ہی بار بنایا جاتا ہے، بار بار وہ آپ نہیں جو ہے وہ اس کو بنانا چاہیے. لیکن اگر ان کیس یہ جو یوزر ہے آپ کا جس کا نام ایڈمن ہے، اگر یہ آپ سے ریموو ہو جائے، پہلی بات تو یہ کہ یہ خود بخود ریموو ہوگا نہیں، ٹھیک ہے، آٹومیٹکلی یہ ریموو ہوگا نہیں. لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو ریموو کرنا بھی سیکھیں اور پھر اس کو اپنی مرضی کے مطابق دوبارہ سے بنانا بھی سیکھیں، اس کے لیے ایک سٹیپ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. آپ اوپن نیو PHP کے آپشن پہ جائیں گے اور یہاں سے پہلے سے دیے گئے ایڈمن یوزر کو آپ جو ہے وہ ریموو کریں گے. وہ ریموو کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ عزیز طلبہ، یہ وہ یوزر پینل ہے جہاں سے آپ یوزر کو کریٹ کر سکتے ہیں اور ریموو بھی کر سکتے ہیں. تو میں اس یوزر کو آپ کو ایک بار ریموو کر کے دکھاتا ہوں اور پھر سے ہم دوبارہ اس کو کریٹ کریں گے کیونکہ اس کے بغیر ویب سائٹ جو ہے وہ کام نہیں کرے گی. تو اس کو کلک کریں، اس کے بعد ڈراپ کے آپشن پہ چیک لگا کے گو پر کلک کر دیں. تو کچھ ہی سیکنڈ میں ایک آپشن جو ہے آپ کے سامنے ایک میسج آئے گا کہ یوزر جو ہے وہ ریموو کیا جا چکا ہے. دا سلیکٹڈ یوزر ہیو بین ڈیلیٹڈ سکسیزفلی. اب آپ کو پھر سے ایک یوزر بنانا ہے، اس کے لیے آپ ایڈ اے نیو یوزر کریں گے. بٹ عزیز طلبہ، اگر ایڈمن کا یوزر پہلے سے بنا ہو تو پھر آپ اس کو ریموو نہ کیجیے گا. یہ جسٹ فار پریکٹس میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. بعض اوقات جو ہے سسٹم آٹومیٹکلی کچھ ایسی آپشن آ جاتی ہیں کہ آپ کا سسٹم جو ہے وہ ایڈمن کے یوزر کو نقصان پہنچا سکتا ہے، تو دین آپ خود سے بھی اس کو بنا سکتے ہیں. تو چلیں، یوزر نیم ایڈمن، ہوسٹ لوکل ہوسٹ، پاسورڈ 1 2 3 4 5 6، چیک آل کر کے اس کو گو پر کلک کر دیں. اب آپ کے سامنے میسج آ رہا ہے کہ یو ہیو ایڈیڈ اے نیو یوزر، ٹھیک ہے. تو ایک بار ہم اپنی تسلی کر لیتے ہیں کہ جو فائلز ہم نے یہاں پر کاپی کروائی تھی یہ یہاں پہ آ چکی ہیں یا نہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیسٹ کے فولڈر میں یہ فائلز جملہ کی آ چکی ہیں. اب جو پروسیجر ہے وہ اس کو انسٹال کرنے کا ہے، 127.0.0.1/test. کچھ ہی دیر میں آپ کی اسکرین پر انسٹالیشن جو ہے وہ جملہ کی اسٹارٹ ہو جائے گی. اچھا، اس بار ہم نے سیمپل ٹیسٹ انسٹال نہیں کرنا، ٹھیک ہے.
क्लिक ऑन नेक्स्ट। प्री इंस्टॉलेशन चेक ऑल ऑप्शन यस हैं, आप इसको नेक्स्ट कर देंगे। लाइसेंस पढ़ सकते हैं आप, अदरवाइज़ आप नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। आपके होस्ट नेम का नाम है लोकल होस्ट, यूज़र नेम है एडमिन, पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6 और डेटाबेस का नाम है टेस्ट। आप इसको नेक्स्ट जो है वो क्लिक करें नेक्स्ट पर। अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन दुरुस्त होगी तो ही आपको आगे जाने देगा। FTP कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट उसको नेक्स्ट कर देंगे। साइट का नेम है टेस्ट साइट और उसके बाद ईमेल एड्रेस देंगे आप। इस बार हम सैम्पल डाटा इंस्टॉल नहीं करेंगे क्योंकि मैंने आपको इसमें कुछ चीज़ें जो है वो बिल्कुल ज़ीरो से सिखानी है, इनिशियल लेवल से, तो इसी वजह से मैं सैम्पल डाटा इंस्टॉल नहीं कर रहा। अब हम चलते हैं और इंस्टॉलेशन की जो डायरेक्टरी है उसको जाके हम रिमूव करके आते हैं। इसको हम रिमूव कर देते हैं। उसके बाद हम डायरेक्टली जो है वो साइट पर चले जाते हैं। ये जो व्यूअर स्टेप है कि इंस्टॉलेशन की जो डायरेक्टरी है इसको आपने हर हाल में रिमूव करना होता है, अदरवाइज़ जो है ये आपको ना तो साइट पर जाने देगा और ना ही आपको ये एडमिन पर जाने देगा। तो अब हमारी वेबसाइट का एड्रेस है 127.0.0.1/test। एक बार फिर हम अपनी तसल्ली कर लेते हैं। ये हमारी वेबसाइट का फ्रंट एंड है और आप जानते हैं कि वेबसाइट के बैक एंड पे जाने के लिए वेबसाइट के नाम के बाद एडमिनिस्ट्रेटर का टैग लगाया जाता है, ADMINISTRATOR। उसके बाद लॉगिन पैनल आपके सामने आ जाएगा और आप जो है फिर उस पर यूज़र नेम एडमिन और पासवर्ड देकर लॉगिन कर सकते हैं। एडमिन पासवर्ड 1 2 3 4 5 6। ये हमारी वेबसाइट का बैक पैनल है और प्रीव्यू करने से हम अपनी वेबसाइट के फ्रंट एंड पे पहुंच जाएंगे। इस सेशन में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे जो है अपने काम को स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो लिंक है जिसको हम मेन मेन्यू कह रहे हैं, ये मेन्यू और टेम्पलेट, आर्टिकल्स, ये सारी क्या चीज़ें हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। थैंक्स फॉर लिसनिंग। अल्लाह हाफिज़।